آج ہم آپ کو لے چل رہے ہیں ایک ایسی سرزمین پر جہاں الفاظ رقص کرتے ہیں، جہاں محبت کے ترانے ہواؤں میں گونجتے ہیں اور جہاں غزل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دل و دماغ کو مسحور کرتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اردو شاعری کے عظیم شہنشاہ ڈاک دہلوی کی، وہ شاعر جنہوں نے عشق کو لفظوں کا جامہ پہنایا اور غزل کو ایک نئی روح عطا کی۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ڈاک کی زندگی کے رنگین اوراق پلٹتے ہیں۔ ڈاک دہلوی، جن کا اصل نام مرزا محمد ابراہیم ڈاک دہلوی تھا، 25 مئی 1831 عیسوی کو دہلی کے قلب چاندنی چوک میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی مغلیہ سلطنت کا آخری مرکز تھی اور لال قلعہ ابھی تک شاہانہ شان و شوکت کا گواہ تھا۔ ڈاک کے والد نواب شمس الدین خان فیروز پور جھرکا کے والد تھے، لیکن ان کی والدہ مرزا خانم عرف چھوٹی بیگم کے ساتھ ان کی شادی رسمی طور پر نہ ہوئی تھی۔ زندگی نے ڈاک کو بچپن سے ہی امتحانات کے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ جب وہ صرف 4 برس کے تھے، ان کے والد پر دہلی کے برطانوی ریزیڈنٹ ولیم فریزر کے قتل کے سازش کا الزام لگا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ صدمہ ایک کمسن بچے کے لیے کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن قسمت نے ڈاک کے لیے ایک نیا موڑ رکھا تھا۔ جب وہ 13 برس کے ہوئے، ان کی والدہ نے مغلیہ ولی عہد مرزا فخرو سے شادی کر لی۔ اس شادی نے ڈاک کی زندگی کو ایک نئی سمت دی اور لال قلعے کے شاہی ماحول میں پرورش پانے لگے، جہاں شہزادوں اور امراء کے بچوں کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام تھا۔ یہاں انہیں عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ شاعری، موسیقی اور دیگر فنون کی تربیت ملی۔ ڈاک کی طبیعت میں فطری طور پر شاعری کا جوہر موجود تھا اور قلعے کا رنگین ماحول ان کے لیے ایک ایسی درسگاہ بن گیا جہاں ان کی شاعری کے پروان چڑھنے لگے۔ لال قلعے میں اس وقت اردو شاعری اپنے عروج پر تھی۔ بہادر شاہ ظفر خود شاعر تھے اور ان کے استاد شیخ ابراہیم ذوق اردو غزل کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ ڈاک نے 9 عمری میں ہی ذوق کی شاگردی اختیار کی اور یہیں سے ان کی شاعری کا وہ سفر شروع ہوا جو اردو ادب کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ ذوق نے ڈاک کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں شاعری کے گر سکھائے۔ کہتے ہیں کہ ڈاک کی شاعری میں جو بانکپن اور شگفتگی تھی، وہ ذوق کی تربیت اور قلعے کے ادبی ماحول کا نتیجہ تھی۔ ڈاک کی شاعری کو اس وقت کے بڑے شاعروں نے سراہا۔ مرزا غالب، جو خود علمی زبان کے نمائندہ تھے، ڈاک کی سادہ اور عوامی شاعری کے معترف تھے۔ غالب نے کہا تھا، ڈاک کی اردو اتنی عمدہ ہے کہ کسی کی کیا ہوگی۔ ذوق نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا۔ ڈاک اس کو نہ صرف پال رہا ہے بلکہ اس کو تعلیم بھی دے رہا ہے۔ یہ الفاظ ڈاک کی شاعری کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈاک کی شاعری میں عشق، محبت اور حسن کے رنگ غالب تھے۔ ان کے اشعار سادہ لیکن پر اثر تھے، جو عوام اور خاص دونوں کو پسند آتے تھے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے: ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ، ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ یہ شعر ڈاک کی شاعری کی شگفتگی اور فلسفے کا عکاس ہے۔ ڈاک کی زندگی ہمیشہ آسائشوں سے بھری نہ رہی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد دہلی تباہ ہو گئی اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ ڈاک نے اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت وہ رامپور چلے گئے، جہاں نواب یوسف علی خان کے سرپرستی میں ان کی شاعری کو فروغ ملا۔ لیکن نواب کلب علی خان کی وفات کے بعد نئے نواب مشتاق علی خان کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ڈاک کو رامپور چھوڑنا پڑا اور وہ مختلف شہروں میں اپنی قسمت آزماتے رہے۔ بالآخر حیدرآباد کے نواب محبوب علی خان نے ڈاک کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ڈاک کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ حیدرآباد میں انہیں عزت، دولت، شہرت سب کچھ ملا۔ نواب نے انہیں بلبل ہند، جہان استاد اور فصیح الملک جیسے خطابات سے نوازا۔
ان کا وظیفہ 450 روپے ماہانہ سے بڑھ کر 1000 روپے ہو گیا اور انہیں ایک گاؤں جاگیر کے طور پر دیا گیا۔ ڈاگ نے حیدرآباد میں اپنی آخری سانس تک سکون کی زندگی گزاری۔ ڈاگ کی شاعری اور غزل کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ انہوں نے غزل کو پیچیدہ فارسی تراکیب سے آزاد کیا اور اسے خالص دہلوی اردو کا رنگ دیا۔ ان کی شاعری میں محبت کی گھاتیں، حسن کی ادائیں اور زندگی کے رنگ جھلکتے ہیں۔ فراق گورکھپوری نے کہا تھا، اردو شاعری نے ڈاگ کے برابر کا فقرہ باز آج تک پیدا نہیں کیا اور نہ آئندہ کر سکے گی۔ ڈاگ کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی اس کی سادگی اور فصاحت ہے۔ وہ عوام سے براہ راست گفتگو کرتے تھے، لیکن ان کے اشعار خاص کے دلوں کو بھی چھو لیتے تھے۔ ڈاگ نے 5 دیوان شائع کیے، جن میں 1028 غزلیں شامل ہیں۔ ان کی شاعری کے موضوعات میں عشق، وفا، بے وفائی اور زندگی کے نشیب۔ ایک اور شعر ملاحظہ کیجئے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ یہ شعر ڈاگ کی شاعری کی گہرائی اور جذباتی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈاگ نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک عظیم استاد بھی تھے۔ ان کی شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، جن میں فقیر سے لے کر بادشاہ تک شامل تھے۔ پنجاب میں علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان اور یوپی میں سیماب صدیقی جیسے شاعر ان کے شاگردوں میں شامل تھے۔ ڈاگ نے اردو شاعری کو ایک نیا اسلوب دیا جو ہندوستان بھر میں مقبول ہوا۔ ان کی شاعری نہ صرف معاصر شاعروں پر اثر ڈالا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ثابت ہوئی۔ ڈاگ کی ذاتی زندگی بھی ان کی شاعری کی طرح رنگین تھی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں اپنی خالہ کی بیٹی فاطمہ بیگم سے شادی کی، جو ان کی رفیقہ حیات رہیں۔ 1891 عیسوی میں فاطمہ بیگم حیدرآباد آئیں، لیکن 1898 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، جس سے ڈاگ کو گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد ان کی صحت گرتی چلی گئی۔ 1905 عیسوی میں فالج کے حملے نے انہیں بستر پر لاپٹ کھا۔ آخری ایام میں ڈاگ نے اپنے دوست عبد المجید آزاد سے کہا تھا، اب مجھے عطر کی بو محسوس نہیں ہوتی، گانا سنوں تو وحشت ہوتی ہے اور غزل کہنے سے طبیعت بھاگتی ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ 17 مارچ 1905 عیسوی کو ڈاگ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ عید الضحیٰ کے دن حیدرآباد کی مکہ مسجد میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں ادا کی گئی۔ آج وہ درگاہ یوسفین کے احاطے میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ڈاگ کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ ان کے اشعار آج بھی مشاعروں کی زینت بنتے ہیں اور ان کی غزلیں نئی نسل کے دلوں کو چھوتی ہیں۔ ڈاگ نے اردو غزل کو وہ لہجہ دیا جو نہ پہلے کبھی سنا گیا اور نہ شاید آئندہ سنائی دے۔ ان کی شاعری محبت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آئیے ان کی ایک اور غزل کے چند اشعار سنتے ہیں۔ خط میں لکھے ہوئے رنجش کے کلام آتے ہیں، خط میں لکھے ہوئے رنجش کے کلام آتے ہیں، کسی قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں۔ یہ ہے ڈاگ کی شاعری کا جادو جو صدیوں بعد بھی تازہ ہے۔ دوستو، ڈاگ دہلوی نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ ایک عہد تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور محبت کے ترانوں کو امر کر دیا۔ آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ ان کا کلام ہمیشہ ہمارے دلوں میں گونجتا رہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے شاعر یا شاعرہ کے ساتھ۔ آداب۔